بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج التبیان فی علوم القرآن کا سبق نمبر 195 ہے، اور اس سبق کے اندر ہم اعجاز قرآن پر ہونے والے تیسرے اعتراض کا جواب پڑھیں گے۔ عزیز طلبہ، گزشتہ اسباق میں ہم نے 2 اعتراض پڑھ لیے تھے، جن میں سے پہلا یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن بحیرہ راہب سے حاصل کیا، اور دوسرا اعتراض یہ تھا کہ جبر نامی ایک رومی شخص کی تعلیمات سے قرآن کو حاصل کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ان دونوں اعتراضات کا تفصیلی جواب ہم گزشتہ سبق میں پڑھ چکے ہیں۔ آج کے سبق میں ہم تیسرا جو اعتراض ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ایک عبقری شخصیت تھے، اور اسی عبقریت کی وجہ سے یہ قرآن انہوں نے خود تالیف کیا ہے، یہ ان کی اپنی ترتیب اور تالیف کے مطابق ہے، کیونکہ وہ ایک بلند مقام کے حامل شخصیت تھے، تو ان سے یہ قرآن تو لہٰذا ان اخبار کا جو انہوں نے دی ہیں، جو انہوں نے بتائی ہیں، چاہے وہ مستقبل کی خبریں ہوں یا پھر غیب کی خبریں ہوں، ماضی کی خبریں ہوں، تو ان کا منبع وہی ان کی غیر معمولی عبقریت ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ بات کسی ایسے جاہل کے منہ سے ہی نکل سکتی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں نہ جانتا ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم اور قبیلے کی تاریخ سے ناواقف ہو، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال تک اپنی قوم کے درمیان اس طرح گزارے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت، امانت، عزت، شرافت جو ہے وہ ان لوگوں کے درمیان مشہور اور معروف تھی۔ مشرکین جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کے لقب سے پکارتے تھے، لہٰذا اس پاک باز اور شریفانہ زندگی کے بعد کیا یہ بات عقل میں آ سکتی ہے کہ انہوں نے خود جو ہے وہ کلام گڑھ کر یہ کہہ دیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا ہے اور وہ اللہ کے رسول ہیں؟ کیونکہ انسان کی ابتدا اور جو اس کی انتہا ہوتی ہے، ابتدا انتہا پر دلالت کرتی ہے، لہٰذا رسول کی معزز اور عیب سے پاک تاریخ اور باکمال زندگی کے ساتھ یہ جھوٹ کیسے مل سکتا ہے؟ جب ہرقل نے، جو روم کا بادشاہ تھا، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے اور وہ مشرکین کے سردار تھے، تو ان سے پوچھا تھا کہ کیا تم اسے جو ہے وہ پہلے جھوٹا کہتے تھے، کبھی اس نے جھوٹ بولا ہے؟ تو ابو سفیان نے یہ کہا تھا ہمارے ہاں تو وہ صادق و امین کے لقب سے مشہور ہے۔ تو اس پر ہرقل نے کہا کہ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ وہ لوگوں پر جھوٹ باندھے اور لوگوں پر جھوٹ نہ باندھے اور اللہ پر جھوٹ کہے، یعنی لوگوں کے بارے میں بھی جو جھوٹ نہیں کہتا تو وہ اللہ پر جھوٹ کیسے باندھ سکتا ہے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ تاریخ میں یہ بات قطعی طور پر ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، لہٰذا ان کو گزشتہ انبیاء کی باتوں اور امتوں کی تاریخ کا صحیح ادراک اور کیسے پتہ ہو سکتا ہے کہ جب کہ آپ نے کوئی کتاب ہی نہیں پڑھی؟ آپ اس سے پہلے نہ کوئی کتاب پڑھے ہوئے تھے اور نہ ہی کوئی کتاب آپ اپنے ہاتھ سے لکھ سکتے تھے، تو لہٰذا یہ کہنا کہ انہوں نے جو ہے وہ اپنی تالیف ہے قرآن ان کی، یہ بالکل ہی غلط ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گزشتہ انبیاء کی باتوں کو اور گزشتہ امتوں کی باتوں کو انتہائی تفصیل کے ساتھ اور تاریخ کی باریکیوں کے ساتھ اور جو ہے وہ ان لوگوں کی جو خبریں ہیں ان کا علم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے ہو سکتا تھا اتنی تفصیل کے ساتھ؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کوئی کتاب ہی نہیں پڑھی اور نہ ہی کسی سے علم سیکھا ہے اور نہ ہی اس طرح کی خبریں اہل کتاب سے حاصل کی ہیں، تو لہٰذا یہ کہنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی تالیف ہے، یہ سراسر غلط ہے اور بہتان ہے۔ تیسری بات یہ کہ جب کسی کی خداداد صلاحیتیں بے مثال ہوں، اس اعلیٰ درجے کی ہوں، اور علم و فن میں زبردست مہارت ہو اور ذکاوت بھی زبردست ہو، پھر بھی وہ غیب کی باتوں اور مستقبل کے حوال سے کیسے واقف ہو سکتا ہے؟ کیا کسی انسان کے لیے یہ ممکن ہے کہ چاہے وہ کتنا ہی بلند مقام حاصل کر لے کہ وہ غیب کی باتیں بتائے؟ یہ ہو سکتا ہے؟
بالکل نہیں ہو سکتا، اور غیب کی باتیں بھی ایسی بتائے کہ جس میں سے کوئی ایک بات بھی غلط نہ ہو، ساری جو ہے وہ واقعی کے مطابق ہوں اور سچی ہوں۔ یہ تو رسول امین صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا کام ہے، یہ تو وہ رسول اور صادق ہوگا، سچا ہوگا، اور اللہ کی طرف سے اس کے پاس وحی آتی ہے، اس وجہ سے وہ اس طرح کی باتیں اور غیب کی باتیں جو بالکل بھی خلاف واقع نہیں ہو سکتی، اس طرح کی غیب کی باتیں وہ بتاتے ہیں۔ تو لہٰذا عقل اس بات کی تصدیق کرتی ہے کہ یہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے، چاہے وہ کتنا ہی عبقری ہو جائے، چاہے وہ کتنا ہی ماہر ہو جائے، چاہے اس کی ذکاوت کتنی ہی اعلیٰ درجے پر پہنچ جائے، وہ پھر بھی یہ اس کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ اس طرح کا مثالی کلام لا سکے، یا اس طرح کی جو غیب کی خبریں ہیں یا غیب کے پردے ہیں ان کو چاک کر سکے۔ یہ جو ہے وہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ الشبہۃ الثالثۃ ان محمدا عبقریۃ فظۃ وهذه العبقریۃ الخارقۃ لماذا لا يمكن ان تكون هي منبع هذه الاخبار وان يكون هذا القرآن من تعریف محمد وترتیبه لأنه ذو شخصیۃ رائعۃ والجواب ان هذا الكلام انما يصدر عن جاهل لا يعرف شيئا عن حیاة النبی صلی اللہ علیہ وسلم ولا عن تاریخ عشیرته وقومه فالرسول صلی اللہ علیہ وسلم عاش 40 سنة بین قومه وهو يشار إليه بالبنان في صدقه وأمانته ونبله وفضله حتى كان المشركون يلقبونه بالصادق الأمين فهل يعقل بعد هذه الحياة الشريفة الطاهرة أن يأتي بأعظم بهتان فيزعم أن هذا القرآن من عند الله وأنه رسول الله وبداية الإنسان تدل على نهايته فكيف يتفق هذا مع تاريخ الرسول الشريف الطاهر وحياته الفاضلة العطرة وحين سأل هرقل ملك الروم أبا سفيان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال أجابه أبو سفيان بقوله لا بل هو عندنا الصادق الأمين فقال له هرقل لم يكن ليدع الكذب على الناس ويكذب على الله ومن ناحية ثانية فقد ثبت في التاريخ ثبوتا قاطعا أن محمد صلى الله عليه وسلم كان أميا لا يعرف القراءة والكتابة وقد أكد هذا القرآن بقوله عز من قائل وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون۔ تیسرا اعتراض یہ ہے کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت منفرد اور عبقری شخصیت تھی، اور یہ کیوں نہیں ہو سکتا کہ ان اخبار کا منبع یہی غیر معمولی عبقریت ہو اور یہ قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ترتیب اور تالیف ہو، کیونکہ وہ ایک بلند شخصیت کے مالک تھے۔ والجواب، اس بات کا جواب یہ ہے کہ یہ بات کسی ایسے جاہل شخص کے منہ سے ہی نکل سکتی ہے جو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں کچھ جانتا ہو اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم اور قبیلے کی تاریخ سے واقف ہو۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 40 سنة بین قوم، عاش 40 سنة، آپ 40 سال تک اپنی قوم کے درمیان اس طرح رہے کہ آپ کی طرف صداقت و امانت اور عزت و شرافت میں انگلیوں کے ذریعے اشارہ کیا جاتا تھا، یعنی آپ کی عزت و شرافت اور صداقت و امانت مشہور تھی، یہاں تک کہ مشرکین جو ہے وہ آپ کو الصادق الامین کے لقب سے پکارنے لگے۔ فَهَلْ يَعْقِلُ بَعْدَ هَذِهِ الْحَيَاةِ الشَّرِيفَةِ الطَّاهِرَةِ، لہٰذا اس شریفانہ اور پاکباز زندگی کے بعد عقل یہ گوارا کر سکتی ہے کہ وہ ایک عظیم من گڑت کلام لا کر یہ دعویٰ کرتے کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہے اور وہ اللہ کے رسول ہے۔ وَبِدَايَةُ الْإِنسَانِ تَدُلُّ عَلَى نِهَايَتِهِ، اسی طرح انسان کی ابتدا اس کی انتہا پر دلالت کرتی ہے، لہٰذا رسول کی معزز اور عیب سے پاک تاریخ اور باکمال اور معطر زندگی کے ساتھ اس جھوٹ کا اتفاق کیسے ہو سکتا ہے؟ وحین سأل ہرقل، جب روم کے بادشاہ ہرقل نے جو ہے وہ ابو سفیان جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، بعد میں مسلمان ہوئے، ان سے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ حل کنتم تتہمونہ بالکذب، کیا تم اسے ان باتوں کے کہنے سے پہلے بھی جھوٹا کہتے تھے؟ قبل ان یقول ما قال، ان باتوں سے کے کہنے سے پہلے۔ اجابہ ابو سفیان، تو ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا نہیں، بلکہ وہ تو ہمارے ہاں صادق اور امین ہیں۔ تو اس پر ہرقل نے جواب دیا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ لوگوں پر جھوٹ نہ باندھے اور اللہ تعالیٰ پر جھوٹ کہے۔
ومن ناحیت انسانی، اور دوسرا پہلو یہ ہے، دوسرے پہلو سے دیکھا جائے تو تاریخ میں یہ بات قطعی طور پر ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے۔ قرآن نے بھی اپنے الفاظ میں اس بات کی توثیق کی ہے، وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ، اور آپ اس کتاب سے پہلے نہ کوئی کتاب پڑھے ہوئے تھے اور نہ کوئی کتاب اپنے ہاتھ سے لکھ سکتے تھے کہ ایسی حالت میں یہ حق شناس لوگ کچھ شبہ نکالتے۔ فمن أين لرسول الله صلى الله عليه وسلم معرفة أخبار الأولين من الأنبياء والمرسلين، ومن أين له معرفة دقائق التاريخ وأحوال الأمم الغابرة وأنباء من سبق من البشر على وجه الدقة والتفصيل، وهو بعد لم يقرأ كتابا ولم يدرس علما ولم يتلقى هذه الأنباء عن أحد من علماء أهل الكتاب۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے انبیاء و مرسلین کی باتوں، انتہائی دقت اور تفسیر کے ساتھ تاریخ کی باریکیوں، گزشتہ امتوں کے احوال اور سابقہ لوگوں کی خبر کا علم کیسے ہو سکتا تھا، جبکہ انہوں نے ابھی تک کوئی کتاب نہیں پڑھی، وَلَمْ يَدْرُسْ عِلْمًا، اور نہ ہی کسی سے علم کو سیکھا تھا، اور نہ ہی ان خبروں کو اہل کتاب کے کسی عالم سے حاصل کیا تھا۔ ثُمَّ مَهْمَا كَانَتْ عَبْقَرِيَّةُ الْإِنسَانِ فَضَّةً ونبوغه عظيما وذكاؤه وافرا، فمن أين له معرفة أمور الغيب وأحوال المستقبل، وهل يمكن لبشر مهما سمع أن يخبر عن الغيب بحيث لا يشذ عن أخباره واحدة من هذه المغيبات إلا أن يكون رسولا صادقا يوحي إليه من عند الله۔ جب کسی انسان کی خداداد صلاحیتیں بے مثال ہوں اور علم و فن میں زبردست ذکاوت اور مہارت ہو، پھر بھی غیب کی باتوں اور مستقبل کے حوال سے اس کی واقفیت کیسے ہو سکتی ہے، اور کسی انسان کے لیے کیسے ممکن ہو سکتا ہے، چاہے وہ کتنا ہی بلند ہو، کہ وہ غیب کی باتوں کو اس طور پر بتائے کہ مغیبات میں سے کوئی ایک بھی خبر خلاف واقع نہ ہو، مگر یہ کہ وہ رسول صادق ہو اور اللہ کی جانب سے اس کی طرف وحی آتی ہو۔ ان العقل لا يجزم بان هذا ليس في طوق البشر، ومهما بلغت العبقرية من النبوغ والذكاء، ومهما كانت الشخصية قوية ومثالية، فلن تستطيع ان تخرق استار الغيب او تخبر بما ليس في مقدورها، وصدق الله، كذلك نقص عليك من انباء ما قد سبق، وقد آتيناك من لدنا ذكرا۔ بے شک عقل بھی اس بات کی توثیق کرتی ہے کہ یہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے، اور عبقریت، مہارت و ذکاوت کے جس درجے تک بھی پہنچائے اور شخصیت جس قدر بھی قوی اور مثالی ہو، لیکن وہ طاقت نہیں رکھتا کہ غیب کے پردوں کو چاک کر ڈالے یا غیر مقدور چیز کی خبر دے دے، او تخبر بما لیس فی مقدورہا، وصدق اللہ، اللہ تعالیٰ نے بالکل سچ فرمایا ہے۔ وَكَذَلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ مَا قَدْ سَبَقَ وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِنْ لَدُنَّا ذِكْرًا، اسی طرح ہم آپ سے اور واقعات گزشتہ کی خبریں بھی بیان کرتے رہتے ہیں، اور ہم نے آپ کو اپنے پاس سے ایک نصیحت نامہ دیا ہے، یعنی کہ قرآن۔ لہٰذا آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے اعجاز قرآن پر تیسرا اعتراض کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن خود تالیف کیا ہے، اس کی تفصیل اور اس کے جواب کی تفصیل پڑھی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔